ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک خاتون طواف کر رہی تھی اور خاتون طواف کے دوران یہ آواز لگا رہی تھی، آواز یہ لگا رہی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حال پہ بھی راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اس حال پہ بھی راضی ہوں۔ طواف کر رہی تھی اور یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حال پہ بھی راضی ہوں۔ تو ایک بزرگ کہنے لگا جب وہ طواف سے فارغ ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب یہ کیا جملہ کہہ رہی کہ میں اللہ میں تجھ سے بھی راضی ہوں؟ اس نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے 3 بچے تھے اور تینوں بچے مطلب بالکل چھوٹے تھے۔ ایک بچہ وہ تھا جو بالکل زمین پہ رینگنے والا تھا اور 2 بچے تھوڑے سے بڑے تھے۔ فرمایا میرے شوہر نے گھر کے اندر ایک بکری کو ذبح کیا اور میں نے ان 2 بچوں نے اس بکری کو اپنے باپ کو دیکھا کہ باپ نے اس طریقے سے اپنے بکری کو ذبح کیا ہے۔ تو باپ نے بکری کو ذبح کرنے کے بعد چھری وہاں پر رکھ دی، باپ چلے گئے کسی کام سے، والدہ روٹی بنا رہی تھی اور چھوٹے زمین پہ جو رینگنے والا بچہ تو ماں کے پاس تھا۔ یہ 2 بچے ایسے تھے کہ یہ باہر تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ کل ابو نے اسی چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا، آؤ آج ہم بھی اپنے گیم کھیلیں۔ تو بڑے بچے نے کیا کیا، چھری اٹھائی اور درمیانی والے بچے کو لٹایا، اس کو اوپر اسی طریقے سے چھری چلائی۔ جب چھری چلے تو بچہ تو اس کو کیا پتا، جب اس نے دیکھا خون کے پھوارے تھے، شور کرنے لگا، تو پھر اس نے کیا کیا، جب اس کے والدہ نے شور سے بھاگ کے آئی اس بچے کے پاس، دیکھا تو بچہ خون کے اندر لت پت تھا، بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ماں نے اس بچے کو لیا اور باہر لٹا دیا۔ جب ماں بھاگ کے آئی اس بڑے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے، دیکھا تو غیب تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پہلے زمانے میں گاؤں میں لکڑی ہوتی تھی، لوگ اس لکڑیوں کے اس آگ جلاتے تھے، تو بچہ وہ جا کے اس لکڑی کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ جب ماں آ گئی دیکھا تو بچہ وہاں پر مرا ہوا پڑا ہے، بڑا والا بچہ۔ تو دیکھا تو اس بچے کو بھی سانپ نے وہاں پر ڈس لیا تھا، تو ماں نے اس بچے کو اٹھا کے وہاں باہر سائڈ پہ رکھ دیا۔ پھر جب ماں جلدی اور تیسری سب سے چھوٹے والا بچہ تھا جو زمین پہ رینگنے والا تھا، جب وہاں پہنچے دیکھا تو وہ بچہ بھی تندور کے اندر گر گیا تھا اور وہ بھی جل کے انتقال کر گیا تھا۔ تو ماں نے اس بچے کو بھی نکالا اور باہر رکھا اور تینوں بچوں کو غسل دیا، جنازہ پڑھایا، ان کو دفن کیا۔ تو ماں اس جملے کے اوپر کہہ رہی تھی کہ اللہ میں اس پر بھی آپ سے راضی ہوں۔ تو میرا عزیزان محترم، تکالیف آئے اس پر بھی ہم اللہ سے راضی ہو، خوشی کا موقع ہو اس پر بھی ہم اللہ سے راضی ہو۔ ہاں تکالیف مصیبت ہے، یہ تو دنیا ہے، غمی خوشی آتی رہتی ہے، لیکن ہمیں ہر حال پر اللہ سے راضی ہونا چاہیے، اللہ پر خوش ہونا چاہیے اللہ سے۔ کبھی غم آ جائے تو اس پر ہم صبر کریں، اور کبھی خوشی آئے تو اللہ کا مزید شکریہ ادا کریں، مزید شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اگر کوئی ایسا غم، کوئی مصیبت آ جائے تو صرف ہم یہ جملہ کیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس صبر کے بدلے بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔